اور نیت کا سوال ہی نہیں کیا. حالانکہ ورثاء نے بعد میں کہا ہم تو بلائی کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے تھے, نیت یہ تھی ہمارے بندے کی, اور عمر نے مومن کو قتل کر دیا. تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. محبوب عمر نے مومن کو قتل نہیں کیا, گستاخ کو قتل کیا ہے. اس بنیاد پر آج اس صورتحال میں, چونکہ پہلے بتایا ہے کہ یہ سیمینار, اس کے دلائل کو آپ نے سننا ہے, چونکہ بہت تفصیل اس پر بحث ہے, لیکن جو آج ایک نئی تعریف گھڑی جا رہی ہے وہ ڈیفینیشن بلاسفیمی کی نئے انداز میں پوری امت کے اجماع کو چھوڑ کر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ کون ہو سکتا ہے, اور ان سے زیادہ دین سے واقف کون ہو سکتا ہے؟ آج کیا ان لوگوں کے پاس دین اڑ کے آیا ہے یا ان وسائل کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس کردار سے, ہمارے پاس اس پر سینکڑوں شواہد اور بھی موجود ہیں کہ جس وقت کنایاتن بالواسطہ توہین کی گئی, انہوں نے برداشت نہیں کیا اور نہ کوئی شورا کا اجلاس طلب کیا, بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے نہیں پوچھا اور سر اڑا دیا ہے اس کا, اور مجرم قرار نہیں پائے. رب کے قرآن نے ان کی حمایت کی ہے. اس بنیاد پر یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو چلو پھر بھی الفاظ تھے, یہ قوت القلوب کے اندر ذکر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے ایک شخص کو بلایا جو قاری تھا اور عباسہ وتولا کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا. یہ جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 197 ہے, اس پر یہ تفصیل سے موجود ہے. روی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بلغہ ان بعض المنافقین یؤم قومہ, کہ ایک منافق ہے قوم کو وہ امامت کراتا ہے اور صرف سورہ عباسہ ہی پڑھتا ہے. فارسل, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا. فضرب عنقہ, جو ہی پہنچتا گیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اب یہاں پر تو کوئی لفظ بھی نہیں, لفظ بھی موجود نہیں ہے, تلاوت قرآن ہے. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ ہوں, ان میں دیکھا جائے سری ہے یا کنایا ہے, اور اس کے بعد جو کر رہے ہیں نیت ہے یا نیت نہیں ہے, وہاں تو تلاوت قرآن ہے اور لفظ ہے ہی نہیں. بغض ہے دل کا چھپا ہوا بغض جو ہے, اس کو شمار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گستاخ شمار کیا اور اسے قتل کر دیا. آج جس کی طرف سے یہ نئی تعریف آ رہی ہے وہ اپنی کتاب تحفظ ناموس رسالت, اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو لکھ کر وہاں لکھا ہے کہ اگر ادنا سا شائبہ بھی موجود ہوگا توہین کا تو وہ بندہ گستاخ رسول بن جائے گا. اور کہا ہے توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی, کہا ہے نیت کا نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ جو ہے اسے پس پش ڈالا جا رہا ہے, اور ایک نئی تعریف جو ہے وہ گھڑ کے معاذ اللہ سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہاں پر ہم نے تو جو دین پڑھا ہے اللہ کے ولیوں سے, بزرگوں سے کروڑوں رحمتیں برسیں. حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی, بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف, اس برکت والے ماحول سے یہ جو ہمارے اکابر, یہ پورے اہل سنت, ان سب کا ایک موقف ہے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا. اتنا ادب ہے کہ ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں. یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حدیث نمبر 2691 ہے. پاک محبوب علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھے تھے, دراز گوش پہ, گدا مبارک. جس وقت گزرے شور زمین تھی, غبار اڑا, تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا محلہ تھا,
وہ منافقوں کا سردار، اس نے کیا بکواس کی، ناک چڑھائی اور اس نے کہا آزانی نتن حمارے کا، تمہارے دراز گوش گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ توجہ سے سننا، واللہ آزانی لقد آزانی نتن حمارے کا۔ اب یہاں پر براہ راست ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پر ہٹ نہیں ہے، آپ کی صفات پر بھی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات پر بھی نہیں ہے۔ ایک جانور جس پر محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہے، اس کی پشت پہ سرکار بیٹھ گئے۔ اب اس کی شان کتنی بن گئی ہے کہ جب منافق نے اس جانور کو بدبو والا کہا تو صحابہ سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا عشق رسول ہے کہ یہ ڈنڈے لے کے مار روڈ پہ آ جاتے ہیں، یہ کیا عشق رسول ہے۔ افسوس ہے مجھے اس طبقے پر، ان کے لیڈر کے خلاف خبر چینل پہ آئے تو ڈنڈے لے کے چینل کا محاصرہ کرتے ہیں، مگر ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو گھروں میں سو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق اور ہمارا عشق ان کی عشق کے زیر سایہ ہے۔ جو تجلی کل صفہ پہ تھی وہی تجلی آج جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں یہ کہا آزانی نتن حمارے کا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ دیکھو یہ عشق ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منک، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ اب ضروری سمجھا کہ اس کو جواب دیا جائے اور ضروری سمجھا کہ قرض نہ رہنے دیا جائے، حالانکہ صورت مسئلہ کیا ہے کہ خود سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو موجود ہیں۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر چاہیے تھا کہ پوچھتے محبوب اگر آپ کی سواری کو کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ کچھ جرم ہے یا نہیں ہے، وہاں پوچھا ہی نہیں اور سرکار نے روکا ہی نہیں۔ عشق ہوتا ہی یہ ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حالانکہ بظاہر سوالات کئی تھے، ایسے اگر کوئی کہے تو چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ آگے بولنا چاہیے تو نرم بولنا چاہیے یا گرم بولنا چاہیے، یا صرف بولنا چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ یہ سارے سوالات تھے، مگر انہوں نے ایک بھی نہیں پوچھا، کام سارے کر دیے۔ نرم نہیں بولے، بڑا گرم بولے ہیں، اور صرف بولے نہیں، ڈنڈوں جوتوں سے لڑائی بھی لڑی ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے یہ نہیں کہا کہ ابن رواحہ مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے تصدیق فرمائی، جس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ محبوب خوش ہوئے، جو امت میری سواری کی عزت جانتی ہے وہ سوار کی عزت بھی پہرا دیتی رہے گی۔ سوچنے کی بات ہے، وہاں اس پیٹھ کو جس پر میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، اب پورا جانور عزت والا بن گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اب رب کے نام کی قسم اٹھا کے اس کی عزت بیان کی جا رہی ہے۔ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منک، ایک جانور وہ اس کی نسبت ہو گئی، حالانکہ گدھا ہے۔ سرکار کی نسبت سے جو عظمت ملی وہ علیحدہ، ویسے جو نسل ہے وہ گدھا حماقت کی علامت حوالہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر اللہ کا نام لے کر اس کی عزت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ گدھا ہے اور مقابلے میں کون ہے؟ انسان ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے گدھوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف انسان ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف ما یعول کا کلمہ گو ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف روزے دار ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف
وہ نماز پڑھنے والا ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہ اس کی انسانیت کو دیکھا، نہ اس کے کلمے کو دیکھا، جو بات کی صورتحال تھی کچھ بھی نہیں دیکھا. اور کیا کہا؟ اقبال نے اسی کا تو ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. بتایا ٹھیک ہے یہ گدھا ہے روزے دار نہیں ہے مگر سرکار کا وفادار تو ہے. اب نسبت سے گدھے کی عظمت پہ حرف آ جائے تو صحابہ آنے نہیں دیتے. ایک ہے جانور کی نسبت اور ایک ہے 295 کی نسبت. ظالموں مجرموں کو یہ دیکھنا تو چاہیے آخر قانون کس کی عزت کا قانون ہے، کس کی حرمت کا قانون ہے، کن کی عظمت کا قانون ہے. وہاں پر ایک جانور ہے اس کی نسبت ہو گئی ہے. اب اس کی شان عظیم ہے چونکہ سرکار جلوہ گر ہو گئے، اور جس قانون کے ہر لفظ میں میرے محبوب کی شان پہ پہرا دیا گیا ہو اور عزت بڑھائی گئی ہو تو اس قانون کی کتنی بڑی شان ہے. اس کے بارے میں اسے ظالم کہنا اور اس طرح کے الفاظ بولنا، کالا کہنا، یہ کون ہو سکتا ہے جو دفاع کرے ایسے لوگوں کا؟ چونکہ واضح طور پر یہاں وہ بدبو نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے توہین آگے پہنچتی ہے، توہین پھیلتی ہے. اور اس کا انداز وہی ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تھا. میں سلام کرتا ہوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء شیوخ الحدیث پیران طریقت یہ تو عظیم ہیں ہی، مگر جو غیرت اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر دینی غیرت کے لیے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ اور مظاہرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، انہیں مت کوئی دہشت گرد کہے، یہ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی سنت پوری کر رہے ہیں. اس سلسلہ میں بہت سے ہیلے بہانے درمیان میں لائے گئے اور مختلف قسم کی مثالیں پیش کی گئیں کہ فلاں فلاں الفاظ ہیں ان کے اندر احتمال موجود ہوتا ہے. احتمال کی تقریریں اور ساری ان اس بحث کا اس اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بحث کے اندر آدھی چیز بیان کی گئی ہے، آدھی نہیں بیان کی گئی. خطرہ یہ ہے کہ لوگ جب سنیں گے تو توہین کی طرف جری ہو جائیں گے کہ معاذ اللہ توہین تو پھر بڑی دور جا کے بنتی ہے. اس بنیاد پر چند چیزیں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، شرح و شفا میں حضرت ملا علی قاری نے کیا فرمایا ہے، اور حضرت امام خفاجی نے اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے. نسیم الریاض کے اندر انہوں نے چند حوالہ جات اس سلسلہ کے حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جتنا عوام کے لیے سمجھانا ضروری ہے تاکہ وہ کہیں بہکاوے میں نہ آ جائیں، ان چیزوں کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلہ میں چند مثالیں پیش کی گئیں کہ دیکھو بظاہر لگتا ہے کہ توہین ہے، چونکہ احتمال تھا اس بنیاد پر تکفیر نہیں کی گئی اور فتویٰ نہیں لگایا گیا. ایک مثال پیش کی گئی کہ ایک شخص وہ کسی صاحب فندق کے پاس گیا، سرائے والا یا ہوٹل والا، اب جدید عربی میں تو ہوٹل کے معنی میں آتا ہے فندق. تو اس نے جس وقت ہوٹل والے نے یا سرائے والے نے اس سے زیادہ پیسے لے لیے تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں پر الفاظ سامنے لائے گئے جن کی بنیاد پر آج معاذ اللہ کچھ لوگ اپنی غلط فکر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. یہاں جملہ یہ تھا کہ بتایا گیا اس شخص نے کہا ہوٹل والے کو، ہوٹل والے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں کلو صاحب فندقن قرنان
ولو کان نبیم مرسلا، ہر سرائے والا